عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ قربانی سے متعلق شرعی مسائل کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ میں اس کے لیے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تاکہ قربانی اللہ کے دربار میں جو پیش کی جاتی ہے اس کو صحیح طریقے سے کی جائے تاکہ اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ہر مسلمان عاقل و بالغ مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور اس کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، یعنی 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اور اسے یاد رکھیے کہ جب قربانی آپ پر واجب ہو گئی تو آپ قربانی کے جانور جب خریدیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اگر بکرا یا بکری خرید رہے ہیں تو وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گائے یا بیل یا بھینس کم از کم 2 سال کے ہو، اور اگر اونٹ کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو وہ 5 سال کا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو شریعت میں منع فرمایا ہے، جیسے اندھا پن ہے، لنگڑاہٹ ہے یا کان کا کٹا ہوا ہونا، تو یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے قربانی کے جانوروں میں۔ بالکل فریش جانور خریدیے، اچھا جانور خریدیے، تندرست خریدیے۔ وہ عیب جو شریعت میں منع ہے ویسے عیبدار جانور کو خریدنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ مستحب ہے۔ اسے اچھے سے یاد رکھنا کہ ایک حصہ تو آپ کو غرباء و مساکین کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک حصہ رشتہ دار اور دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اور چونکہ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی، اخلاص، تمہاری نیت، کس نیت سے تم نے قربانی کیا ہے، کیا گوشت کھانے کے لیے یا گوشت لینے کے لیے تو نہیں کیا، اس لیے تقوی پہنچے گا۔ اس لیے اپنی نیت اور اپنے اخلاص کو درست کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔